دوسرا نہیں لگا سکتے تو چھوٹا لگا ماما ٹھیک کر دیں اس میں آواز اس میں زیادہ سا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی ترتیب بڑی عجیب ہے۔ اس کے شروع میں 3 لفظ آئے ہیں اور تینوں کا معنی ہے ہم نے، انا بے شک ہم نے، نحن ہم نے،
نزلنا ہم نے نازل کیا. تو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے ہم نے کیا مطلب ہے. تو مفسرین نے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ تاکید کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ پکی بات کر رہے ہیں، ایمفیسس پلیس کر رہے ہیں. تو کلام یوں بنے گا ہم نے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. اب بتائیے کہ جب مالک الملک یہ فرمائیں ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں، تو یہ کتنی پکی بات کی ہے. اگر کسی ملک کا صدر بادشاہ اعلان کرے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تو بادشاہ خود جا کے پہرا نہیں دیتا سرحدوں پہ، اس کے لیے وہ فوجیں بناتا ہے. یہ بڑی فوج ہے، زمینی راستے سے حفاظت کرے گی. یہ بحری فوج ہے، سمندر سے حفاظت کرے گی. یہ ہوائی فوج ہے، ہوا سے حفاظت کرے گی. یہ ساری فوجیں مل کے ملک کی حفاظت کرتی ہیں، اور جو بادشاہ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب اعلان فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فوج تیار کی. اپنے بندوں کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی. کہیں پہ بچہ ماں باپ کو کہتا ہے میں نے حافظ بننا ہے، کہیں ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، وہ بچے کو ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا حافظ بنو. بہرحال بچہ تیار ہو جاتا ہے. اب یہ بچہ جو قرآن مجید کا حافظ بن رہا ہے، یہ قرآن مجید کی حفاظت والی فوج کا ایک ممبر بن رہا ہے، یہ فوجی بن رہا ہے. اور جیسے مختلف فوج ہوتی ہے نا، یہ بری ہے، یہ بحری ہے، یہ ہوائی ہے، اللہ نے بھی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مختلف کیٹیگریز بنائی. جو قراء حضرات ہیں وہ حروف قرآن کے محافظ ہیں. کوئی بندہ حرف کو بدل نہیں سکتا، اگر بدلے گا تو فوراً قاری صاحب بتائیں گے کہ یہ حرف ٹھیک ادا نہیں ہوا. ہمیں ایک واقعہ پیش آیا نیو یارک یونیورسٹی میں. امام مسجد نہیں تھا، تو جو طالب علم وہاں جاتے تھے کوئی ایک نماز پڑھا لیتا تھا. اکثر عربی طلباء نماز پڑھاتے تھے کیونکہ وہ قرآن اچھا پڑھتے تھے. ایک مصر کا طالب علم تھا، اس نے سورت پڑھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مگر مصریوں میں جیم کو گاف بول دیتے ہیں، جدہ کو گدہ بول دیتے ہیں. تو اس نے پڑھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو پاکستانی طالب علم نے کہا بھائی تم نے ٹھیک نہیں قرآن پڑھا. اس نے کہا نہیں میں نے ٹھیک پڑھا ہے. بات تکرار تک پہنچی تو یونیورسٹی انتظامیہ انوالو ہو گئی. اب وہ انگریز تھے، امریکن، ان کو کیا پتہ قرآن مجید کیا ہے. تو انہوں نے کسی عالم کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ فیصلہ کرو. انہوں نے آ کے کہا جی کہ اس نے جیم کو ٹھیک نہیں ادا کیا، جیم کا مخرج تو یہ ہے اور گاف کا مخرج کچھ اور ہے. یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک قاری کو متعین کریں گے، جاب دیں گے اور وہ یہاں نماز پڑھایا کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں، ایک عام سے طالب علم کے ذریعے اللہ نے قرآن مجید کے حرف کی بھی حفاظت کروا لی. لفظ بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی حرف ہی نہیں بدل سکتا. تو قراء حروف قرآن کے محافظ ہیں اور حفاظ الفاظ قرآنی کے محافظ ہیں، اور علماء معانی قرآن کے محافظ
مشائخ اعظام یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اس امت میں بہت لوگوں نے اپنے اپنے من پسند کی تفسیریں لکھنی شروع کر دی۔ ہمارے اکابر نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، اور قرآن مجید کی ہر چیز آج بھی محفوظ ہے۔ اب ہم کرتے ہیں حفظ قرآن کی بات۔ آج سائنس کی دنیا ہے اور کسی فائل کو سیو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ آپ کمپیوٹر پہ کام کریں، فائل بنا لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسک کے اوپر سیو کر لیں، یہ سافٹ کاپی کہلاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پرنٹر سے پرنٹ کر کے آپ فائل میں رکھ لیں، یہ ہارڈ کاپی کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کو دو طریقے سے محفوظ فرمایا۔ ایک تو اپنے بندوں کے دل میں قرآن مجید کی محبت ڈالی اور بچے حافظ بنے۔ یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز تیار ہوتی گئی۔ نبی علیہ السلام خود حافظ قرآن تھے، سیدنا صدیق اکبر حافظ قرآن تھے، حضرت عمر اللہ حافظ قرآن تھے، حضرت عثمان غنی حافظ قرآن تھے، حضرت علی اللہ حافظ قرآن تھے، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ تو حفاظ کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ پھر یہ سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک دن یا ایک رات ایسی نہیں گزری کہ جب قرآن کا حافظ کوئی موجود نہ ہو۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس امت میں قرآن کے حافظ موجود رہے ہیں۔ تو قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، حفاظ تھے۔ تو عمر نے ایک حکم نامہ جاری کیا، جو فوج کا کمانڈر ان چیف تھا اس کو، کہ جب تم محاذ پہ ہو تو وہ تو لڑنے کا وقت ہے، جب تم ویٹ کر رہے ہو تو اس وقت ہر بندہ حافظ بنے۔ چنانچہ عمر کے ایک حکم پر ہزاروں لوگ قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں، اور حفاظ کی جماعت پھر تیار ہو گئی۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے گھروں میں حافظ بن جاتے تھے، مسجدوں میں حافظ بن جاتے تھے۔ آج کے دور میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو مدرسے کا طریقہ، آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروائیں، پھر بچے کا کھانا پینا رہنا ہر چیز مدرسے والوں کی ذمہ داری۔ بہترین عمر 5 سال کی ہے۔ ویسے تو بچہ 3 سال سے بھی حافظ بننا شروع کر دیتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، مگر سائنس کہتی ہے کہ اس کی جو مینٹل گروتھ ہے اپنی پوری نہیں ہوتی، 5 سال میں جا کے پوری ہو جاتی ہے۔ تو 5 سال کے بچے کو قرآن مجید کا حفظ شروع کروا دینا چاہیے۔ عام طور پہ بچہ 2 سال میں حافظ بن جاتا ہے، ایوریج بچہ جو ہے 2 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ 20 دن میں ایک پارہ یاد کر لیتا ہے، اور 1.5-2 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ جو بچے زیادہ بریلینٹ ہوں وہ اس سے بھی کم میں حافظ بن جاتے ہیں، اور جن میں شوق کی کمی ہو، محنت کی کمی ہو، تو وہ 2.5-3 سال بھی لگا دیتے ہیں۔ اور دوسری ترتیب ہے سکولوں کے ساتھ حافظ بننا۔ چنانچہ بعض اسکول شکوک کی تعلیم کے ساتھ بھی بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں، مگر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سکولوں میں بچے حافظ تو بن جاتے ہیں، ان پر رنگ نہیں چڑھتا، ان کو دین سے محبت پیدا نہیں ہوتی، قرآن سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسے حفظ کا کیا فائدہ جب بچے کو نیکی کا شوق ہی نہیں ہے؟ اس لیے مدرسوں میں جو حفظ کرواتے ہیں وہ پکے حافظ بنتے ہیں، اور ان کے اوپر رنگ بھی چڑھتا ہے۔ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ 8 مہینے میں قرآن مجید یاد کر لیا۔ ہمارے پاس ایک بچی آئی داخلہ لینے کے لیے مدرسۃ البنات میں،
وہ ڈبل ایم اے تھے، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی۔ کہنے لگے جی میں نے حافظہ بننا ہے۔ تو میری اہلیہ نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ بڑی عمر کی ہیں، حفظ کی بچیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، 4 5 سال کی، آپ ڈبل ایم اے بڑی لڑکی ہیں، آپ تو بیٹھی ہوئی معلمہ لگے گی، طالبہ تو لگے گی نہیں۔ اس نے کہا جی مجھے حفظ کا شوق ہے، پہلے حافظہ بنوں گی، بعد میں عالمہ بھی بن جاؤں گی۔ چنانچہ اس کو ہم نے داخلہ دے دیا۔ 8 مہینے کے بعد مجھے وائف نے کہا کہ جی وہ جو ڈبل ایم اے بچی آئی تھی نا داخلے کے لیے، میں کہا کہنے لگی حافظہ بن گئی۔ میں نے کہا 8 مہینے میں؟ کہنے لگی جی وہ بڑے شوق سے یاد کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ استانی سے دوستی لگا لی ہو اور سبق زیادہ سے زیادہ لیتی ہو، پیچھے منزل نہ سنائی ہو، آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ۔ تو معلمہ نے کہا جی کہ آپ اس کو بلا لیں اور اس کے امتحان دے لیں۔ خیر میں نے سوچی کو بلوایا، پردے کے پیچھے وہ بچی بیٹھ گئی۔ میں نے 5 6 جگہوں سے اس سے قرآن مجید سنا، وہ جگہیں جہاں حفاظ کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے سورہ جاسیہ، جنہیں پڑھے تھے راتی نہ آسیہ، مشہور ہے آپ لوگ۔ تو میں نے 5 6 جگہوں سے اس سے سنا، اس نے ہر جگہ بالکل ٹھیک ٹھیک قرآن سنا دیا۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس بچی کے دل میں قرآن مجید کی ایسی محبت تھی کہ اس نے 8 مہینے میں قرآن مجید یاد کر لیا۔ اور بعض مثالیں ایسی بھی ہیں کہ 1 مہینے میں قرآن مجید یاد ہوتا ہے۔ حضرت نناتوی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ حج کے سفر میں چلے۔ اب اس زمانے میں بحری سفر تھا اور وہ رمضان سے پہلے شروع ہو جاتا تھا، چونکہ اگر رمضان کے بعد سفر کرتے تو راستے میں ہائی ٹائیڈ کی وجہ سے ایک جگہ جہاز رک جاتا تھا اور ایک ہفتہ 10 دن رکا رہتا تھا، تو ادھر حج کا ٹائم ہو گیا اور جہاز پہنچے نہیں، اس لیے پہلے چل پڑتے تھے۔ اب تقریباً 200-300 علماء ساتھ تھے۔ جب رمضان شروع ہوا تو پتہ چلا کہ عالم تو بڑے بڑے سارے ہیں، محدثین ہیں، حافظ کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ حضرت آخری صورتوں سے تراویح پڑھا لیں گے۔ حضرت نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے علماء ہوں اور قرآن مجید کا ختم نہ کریں رمضان میں، تو حضرت پھر کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں 1 پارہ دن میں یاد کروں گا اور رات کو میں پارہ قرآن مجید کا تراویح میں سنا دیا کروں گا۔ چنانچہ ہر روز وہ 1 پارہ یاد کرتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے، ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر ان کا قرآن کا حفظ ختم ہوا۔ تو 1 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں اور اس سے بھی کم ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی متقی عثمانی شیخ الاسلام اپنی کتاب تراشے میں لکھتے ہیں، ایک محدث تھے، ان کا نام تھا ہشام قلبی، بڑے عالم تھے۔ ایک دن ان کے دوست بیٹھے بات کر رہے تھے کہ فلاں بھی حافظ ہے، فلاں بھی حافظ ہے، فلاں بھی حافظ ہے۔ جب ان کا نام آیا ان کا جی عالم تو بڑا ہے، حافظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ عالم اتنا بڑا اور حافظ نہیں۔ میں نے نیت کر لی اور 3 دن میں نے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ تو 3 دن میں بھی قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نواب اپنے بیٹے کو لایا، بچہ بڑا خوبصورت تھا اور بڑا ذہین تھا۔ حضرت اس کو اپنا شاگرد بنا لیجیے۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، اس کو میرے پاس بھیج دیا کریں، مگر اس کو کپڑے معمولی پہنایا کریں، چونکہ لڑکپن کی عمر ہے، گھر پر کپڑے پہنے گا تو دوسرے بچوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ بچہ حضرت کے پاس ایک دن پڑھنے کے لیے آیا تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے محسوس کیا کہ وہ بچہ قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ پوچھا تم حافظ ہو؟ نہیں میں حافظ نہیں ہوں۔
تو میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا شاگرد بننے کے لیے پری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ بندہ حافظ ہو، تب میں شاگرد بناتا ہوں، جاؤ اور جا کے حفظ کر کے آؤ۔ وہ بچہ اٹھا اور چلا گیا، ایک جمعے کو گیا اور دوسرے جمعے پھر حضرت کو ملنے کے لیے آ گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ استاد سے سلام کرنے آیا ہے، پوچھا محمد کیسے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ حافظ بن کے آؤ، میں ایک ہفتے میں پورے قرآن کا حافظ بن کے آ گیا۔ یہ تھے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بنے اور امام شافعی کے استاد کہلائے ہیں۔ تو ایک ہفتے میں اور 3 دن میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو لوگ حفظ کر سکتے ہوں، قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، اور بچہ جو معنی بھی نہیں جانتا وہ بھی حافظ بن جاتا ہے۔ میرا بڑا بیٹا حبیب اللہ، اس کے کچھ آخری پارے رہتے تھے، تو ہم لوگ ان دنوں امریکہ میں ورجینیا میں مقیم تھے۔ اب اس کی منزل سننی ہوتی تھی، تو مغرب کے بعد میں اس کا ایک پارہ روزانہ سنتا تھا۔ ہمارا ایک واقف تھا پادری، وہ چرچ میں خود پادری تھا اس وقت، وہ بیان سننے کے لیے میرے آیا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ قریب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا جی میں آپ کے جمعے کا خطبہ بھی سننا چاہتا ہوں، مگر میں چونکہ آن ڈیوٹی ہوں تو میں آپ کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ایک سپیکر جو ہے اس کی ایکسٹینشن باہر لگا دیں گے پارکنگ لاٹ میں، آپ گاڑی میں آئیں اور گاڑی میں بیٹھ کے بیان سنیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آتا، بیان ریکارڈ بھی کرتا اور اس کی بیوی نوٹس بھی بناتی، اور ہر جمعے کا بیان وہ سننے آتا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا جی کہ آج میں آپ کے پاس آؤں گا مغرب کی نماز کے بعد۔ پہلے تو حبیب اللہ 2 نفل پڑھتا تھا، اس میں پارہ سنا دیتا تھا، اب میں پیچھے سن لیتا تھا۔ اب اس دن مشکل ہو گئی، مجھے اس کا انتظار بھی کرنا تھا اور اس کی تلاوت بھی سننی تھی۔ میں نے کہا حبیب اللہ بیٹا آپ پڑھو، اور میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوں، تو جہاں غلطی ہوگی تو میں لکھ لوں گا، اور جب آپ 2 نفل پڑھ لیں گے میں بتا دوں گا یہاں آپ کی غلطی تھی۔ بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے ایک رکوع پڑھا تھا کہ وہ پادری صاحب آ گئے۔ میں نے اس کو زبان سے اشارہ کیا کہ آپ خاموش رہیں اور بیٹھ رہے ہیں، وہ بیٹھ گیا، اور وہ بڑا حیران ہو کے بچے کو دیکھ رہا ہے کہ بچے نے یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن کی منزل سنا رہا ہے۔ کہنے لگا بھائی یہ کتاب تو نہیں دیکھ رہا۔ میں نے کہا یہی تو مزہ ہے کہ بن دیکھے پڑھتے ہیں، اس کو ہم حافظ کہتے ہیں۔ کہنے لگا یہ تو بڑا تیز پڑھ رہا ہے، کچھ سوچ بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ پڑھنے والا روانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے سوچ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں پہلی دفعہ قرآن مجید کے حافظ کو دیکھ رہا ہوں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ لوگوں کے یہاں قرآن مجید محفوظ ہے۔ قرآن مجید بعض علاقوں میں بہت زیادہ پڑھا گیا، جیسے پانی پت کا علاقہ، وہاں پہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی ایسی محبت ڈالی تھی کہ ہر گھر کا ہر بچہ یا بچی قرآن کے حافظ ہوتے تھے۔ سو کے بچی کے لیے جب رشتے آتے تھے
تو ماں باپ پوچھتے کہ بیٹی 4 رشتے ہیں، ہم کس کو پسند کریں؟ تو بچی کہتی تھی ابو میں چاروں کی تلاوت سنوں گی، جس کی تلاوت دل کو اچھی لگے گی اس کو ہاں کروں گی۔ تو بچی ان کی تلاوت سن کے اپنے لیے خامد کو پسند کیا کرتے تھے۔ عورتیں بھی قرآن مجید کی اتنی اچھی قاریہ ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی پاکستان میں کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ لوگ قرآن مجید کے حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک فیملی فیصل آباد میں ہے ہمارے قریبی لوگوں کی، ان کے یہاں شرط یہ ہے کہ ہم بیٹی کی شادی اس سے کریں گے کہ جو حافظ ہوگا۔ چنانچہ ایک صاحب بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے رشتہ بھیجا، لڑکی والوں نے انکار کر دیا، آپ حافظ نہیں، ہم بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ جس سے مجھے واقعے کا پتہ چلا کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے حفظ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ایک ہمارے قاری صاحب سے بچوں کے استاد، ملتان سے آگے شجاع آباد کے قریب کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ میرا ملتان کا پروگرام بنا تو وہ آئے، جی سنیں آپ ملتان ٹائم دے رہے ہیں؟ ہاں بھی دے رہے ہیں۔ حضرت میرا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آپ کھانا میرے کھانا کریں۔ ہم نے بچوں کی رعایت میں کہہ دیا ٹھیک ہے آپ قاری صاحب ہم آ جائیں گے۔ اب کئی مہینے گزر گئے، پروگرام بعد میں ہونا تھا، میں بھول ہی گیا بات۔ جب میں ملتان گیا تو قاری صاحب بھی نازل ہو گئے۔ حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آئیں گے، اب چلیں میرے گھر۔ خیر دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر وعدہ نبھانا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، وہ مجھے ایک گاؤں میں لے گئے۔ اب گاؤں میں کمرے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ملتان میں آج رات کا پروگرام کرتا تو ہزاروں لوگ پروگرام سنتے اور ان کا فائدہ ہوتا۔ یہ قاری صاحب مجھے کھینچ کے یہاں لے آیا دیہات میں، تو یہاں تو فائدہ نہیں ہوگا اتنا۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں حضرت؟ بھائی ملتان بڑا شہر ہے، وہاں پروگرام ہوتا تو زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ مجھے اجاڑ بستی میں لے کے آ گئے ہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں رات کو مسجد میں 10-15 بندے نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا حضرت میں خاص وجہ سے آپ کو یہاں لایا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس گاؤں کی 200 سال کی تاریخ ہے کہ اس کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن مجید کا حافظ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ 200 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی گھر حفظ والے بچے سے خالی ہو، اس لیے اس بستی کا نام ہے حافظ والا۔ تو ہم نے وہ حافظ والا گاؤں بھی دیکھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج کے اس دور میں جو مادی دور ہے اور دنیا کی ریل پھیل کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، چمک دمک نے انسان کو اندھا کیا ہوا ہے، ایسی بھی بستیاں ہیں جہاں کا ہر گھر حافظ بچے یا حافظ بچی کے ساتھ ہوتا ہے، اور 200 سال ان کی تاریخ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ لاہور میں ایک مسجد میں فجر کے بعد درس قرآن دیا، تو جو وہاں کے عالم تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے میرے گھر ناشتہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ تو مسجد کے محراب سے ہی دروازہ ان کے گھر کی طرف نکلتا تھا، وہ ہمیں لے گئے اور انہوں نے پراٹھے چنے کا ناشتہ مزیدار کروایا، مگر ناشتہ کرواتے ہوئے کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب عاشق قرآن تھے۔ اب میرے کان میں یہ بات پڑ گئی تو مجھے ناشتے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔
میں نے کہا مولانا ناشتہ تو کر ہی لیں گے. آپ نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب عاشق قرآن تھے, ہمیں ان کے عشق قرآن کی کوئی باتیں سنائیں. وہ کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب قرآن کے حافظ تھے اور ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. ان کو کسی بزرگ نے یہ عمل بتا دیا کہ اگر آپ 2 سال ہر روز ایک قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آئندہ نسلوں میں جاری ہو جائے گا. میرے والد صاحب نے نیت کر لی. اب کتنا مشکل ہے, سردی گرمی خزاں بہار, صحت بیماری سفر حضر خوشی غمی, وہ ہر روز ایک قرآن مجید مکمل پڑھتے رہے بغیر ناغے کے. انہوں نے 2 سال قرآن پاک پڑھا. کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے والد صاحب کے جتنے بیٹے سب حافظ, جتنی بیٹیاں سب حافظ, اور ان کے بچوں کے آگے جو گرینڈ چلڈرن جتنے بھی تھے, ہمارے گھر میں 5 سال سے عمر کا کوئی بچہ ایسا نہیں جو قرآن مجید کا حافظ نہ ہو. میرے والد کی نسل سے چلنے والا ہر بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے. تو ایسی بھی نسلیں الحمدللہ ہمارے اس پیارے ملک میں موجود ہیں. تو یہ تو حفظ قرآن کی سافٹ کاپیاں تھیں جو امت میں تیار ہوئیں. اب میں کچھ بتاتا ہوں ہارڈ کاپی کے بارے میں. جب قرآن مجید کرتا تھا تو نبی علیہ السلام ایسے صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے قرآن مجید لکھوا دیتے تھے. کبھی کپڑے کے اوپر, کبھی پتھر کے اوپر, کبھی پتوں کے اوپر, کبھی لکڑی کے اوپر. ان کو پارچات کہا جاتا تھا کیونکہ اس زمانے میں کاغذ انوینٹ نہیں ہوا تھا, تو ایسی چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے. ان کی تعداد 16 کے قریب تھی. یہ کاتبین وحی کہلاتے تھے. چنانچہ یہ کاتبین وحی فوراً قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے اور نبی علیہ السلام اس کو یاد بھی فرما لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا. اے میرے محبوب, ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کروانا, آپ جلد بازی نہ کیجیے. چنانچہ قرآن مجید کی ہارڈ کاپیز بھی تیار ہو گئی, مگر یہ پارچات مختلف لوگوں کے پاس تھے. کسی کے پاس ایک چیز تھی, کسی کے پاس 2 پارچات تھے, کسی کے پاس 10 تھے, کسی کے پاس 20 تھی. جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا اور ابوبکر صدیق عنہ خلیفہ اول بنے تو عمر عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت وہ جو پارچات ہیں نا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں محفوظ ہو گئے تھے ان کو سرکاری تحویل میں لینا چاہیے. پہلے تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. پھر بعد میں سوچا کہ بھئی قرآن کی حفاظت کی تو ذمہ داری ہے نا, تو انہوں نے ایک صحابی سے زید رضی اللہ عنہ وہ حافظ تھے, ان کے ساتھ 5-6 حفاظ کی ایک کمیٹی بنا دی اور کہا کہ دیکھو آپ سب حفاظ ہیں, آپ لوگوں کے بعد جائیں اور جہاں جہاں پارچات موجود ہیں ان کی عبارت کو پڑھیں اور اپنے حافظے کے ساتھ اس کو میچ کریں اور اس کو اکٹھا کریں. چنانچہ سارے پارچات کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق عنہ کا نام بڑھ گیا جامع القرآن, قرآن کے اجزاء کو پارچات کو ایک جگہ پر جمع کرنے والے. اب سوال کھڑا ہوا کہ یہ پارچات رکھوائیں کس کے پاس؟ تو نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی اور حافظہ بھی تھی.
اور حضرت عمر لانا کی بیٹی بھی تھی اور امت کی ماں بھی تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہ پارچات ان کے سپرد کر دینے چاہیے۔ چنانچہ ان کے گھر میں یہ پارچات تھے اور وہ اس کو نگرانی کرتی تھی۔ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، کوئی بندہ اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی عنہ کے زمانے میں چمڑے کے اوپر لکھنے کا کام شروع ہو گیا تھا، یعنی لکھنے کی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی تھی۔ تو عثمان غنی عنہ نے ان پارچات سے چمڑے کے کاغذوں کے اوپر قرآن مجید کو لکھوایا اور قرآن مجید کی 7 کاپیاں بنوا کے، اس وقت مسلمانوں کی مملکت کے 7 صوبے تھے، انہوں نے 7 صوبوں میں بھیج دیے۔ اس لیے عثمان غنی عنہ ناشر القرآن کہلائے، قرآن کو نشر کرنے والے، اس کی اشاعت کرنے والے۔ ان میں سے 2 نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک ترکی کے استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے اور دوسری ازبکستان میں ایک مسجد ہے، اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ 2 نسخے آج بھی دنیا کے اندر محفوظ ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو لکھنے کا کام بہتر ہوتا گیا، اس میں زیادہ حصہ عورتوں نے لیا۔ گھر میں لڑکی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو جاتی تھی تو ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹی اپنے جہیز کے لیے قرآن لکھ لو۔ بچی گھر کے سارے کام سمیٹ کے باوضو ہو کے بیٹھ گئی اور پورے دن میں 1 صفحہ 2 صفحے قرآن مجید بہت خوبصورت لکھتی۔ جب قرآن مجید مکمل ہو جاتا تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنواتے اور جب بچی کا نکاح ہوتا تو اس کو جہیز میں یہ سنہری جلد والا قرآن مجید دیتے۔ یہ ایک میسج تھا سسرال والوں کو کہ ہماری بیٹی نے گھر کے اندر اتنا پاکیزہ ٹائم گزارا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ چنانچہ ہر گھر کے لیے قرآن وہاں لڑکی خود لکھتی تھی۔ پھر کچھ کاتب بھی آ گئے جنہوں نے پروفیشنلی لکھنے کا کام شروع کر دیا، انہوں نے قرآن مجید خوب لکھا، لکڑی پہ بھی لکھا، درخت کے پتوں پہ بھی لکھا، کاغذ پہ بھی لکھا۔ مجھے تاشکند کی ایک لائبریری میں ایک قرآن مجید دیکھنے کا موقع ملا جو لوہے کی پلیٹوں پہ کھود کے انگریو کر کے لکھا گیا تھا۔ ایک پلیٹ کا سائز 4 فٹ بائی 8 فٹ تھا، 4 فٹ بائی 8 فٹ کی بڑی پلیٹ لوہے کی، اور اس کے اوپر کھدائی کر کے قرآن مجید لکھا ہوا ہے اور اتنا بڑا انبار لگا ہوا۔ تو میں نے لائبریرین سے پوچھا کہ لوہے پہ کھود کے قرآن لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا جی جیسے ٹائم ہوتا ہے نا، اسٹینڈرڈ ٹائم، گرینوچ ٹائم، تو اس وقت کے بادشاہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں قرآن مجید کی ایسی کاپی تیار کرنی چاہیے جس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، اور اگر کسی موقع پر کہیں کلیش ہو تو اس قرآن مجید کو دیکھ کے پتہ کر لینا چاہیے کہ اصل لفظ کیا تھا۔ تو قرآن مجید کو لوہے کی چادروں کے اوپر کھود کے بھی لکھا گیا۔ پھر ایک قرآن مجید نے دیکھا جو پتوں کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کو دیکھیں تو پتوں کی جو رگیں ہوتی ہیں نا وہ نظر آتی تھی، مگر مسلمانوں نے اس کو کیا ٹریٹ کیا تھا کہ سینکڑوں سال گزر گئے، اسی طرح جلد بنا کے وہ قرآن مجید ابھی بھی لائبریری میں رکھا گیا تھا۔ پھر بعض کاتب حضرات نے قرآن مجید کو بہت باریک لکھنے کی پریکٹس کی۔ انسان ہے نا، کچھ نہ کچھ نئی چیز کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر لی کہ چاول کے ایک دانے پر پوری سورہ قل هو اللہ احد لکھ لیا کرتے تھے۔ چاول کے ایک دانے کے اوپر سورہ اخلاص پوری لکھ لیتے تھے۔
ایک قرآن مجید ہم نے اسی لائبریری میں دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے تعویذ بنا ہوا ہے، مگر وہ اتنا باریک لکھا ہوا تھا کہ جب ہم نے میگنیفائنگ گلاس سے پڑھا تو بہت خوبصورت لکھا ہوا تھا۔ اتنے چھوٹے سائز پہ بھی لکھا گیا، اتنے بڑے سائز پہ بھی لکھا گیا۔ چنانچہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے کاتب حضرات کے بڑے تماشے لکھے ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ سوچتا تھا کہ بھئی مسلمان کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، مجھے کیا پتہ کون حق پہ ہیں، تو میں آزماؤں تو صحیح۔ چنانچہ اس نے ایک تورات لی اور ایک انجیل لی، ان کو لکھا، اچھی جلد بنوائی اور لے کر یہودی عالم کے پاس گیا۔ میں نے یہ بڑی محبت سے یہ تورات لکھی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے اپنی سیٹرڈے کی جو تعلیم ہے وہ دیا کریں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ 1 سال وہ یہودی رہبائی تعلیم دیتا رہا اور اس کو پتہ نہ چلا کہ اس نے کہاں پہ کیا تبدیلی کی۔ اسے یعنی اس کو سینونیم کہتے ہیں، سملر ورڈ استعمال کر لینا، معنی وہی رکھا مگر لفظ بدل دیا، تو اس کو پتہ نہ چلا۔ پھر اس نے تورات کے ساتھ بعد انجیل کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ ایک پادری کو دیا، اس نے 1 سال سے لیکچر دیا، اس کو پتہ نہ چلا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دین محفوظ نہیں ہے، میں نے تو خود کتاب میں تبدیلیاں کی ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اس نے قرآن مجید لیا اور اس کو بھی اس نے لکھا، مگر کہیں کہیں اس میں سملر ورڈ کی تبدیلی کر دی۔ اب وہ ایک عالم کے پاس لے کے گیا، جی میں نے قرآن پاک لکھا ہے، آپ اس کو پڑھا کریں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ 3 دن کے بعد وہ جو عالم تھا وہ اس کے دروازے پہ آیا، کاتب صاحب کے، السلام علیکم، یہ قرآن مجید کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے لکھا ہے۔ اس نے کہا میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے جاگتے ہوئے لکھا ہے یا سوئے ہوئے لکھا ہے؟ اس نے کہا جاگتے ہوئے لکھا ہے۔ اس نے کہا دیکھو اس میں فلاں فلاں لفظ کی تبدیلی ہے، جتنے الفاظ اس نے بدلے تھے اس عالم نے تمام الفاظ میں نشاندہی کر کے بتا دیا کہ یہ الفاظ قرآن مجید کے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بندہ مسلمان ہو گیا کہ واقعی قرآن مجید کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا قرآن مجید جو پرنٹنگ پریس پہ چھاپا گیا، پرنٹ کیا گیا، وہ رشیا کا ایک شہر تھا سن پیٹربرگ۔ ایک عالم تھے حمزہ بے رحمۃ اللہ علیہ، کازان شہر میں علماء تھے، ان کے وہاں کے عالم تھے، تو انہوں نے اس کو پہلی مرتبہ پرنٹنگ پریس سے چھاپا۔ پھر اس کے بعد تو پوری دنیا میں پرنٹنگ پریس سے چھپنے لگ گئے۔ آج پرنٹنگ پریس کی برکت سے اتنے قرآن مجید موجود ہیں، ہر گلی، ہر گھر، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر قرآن مجید موجود ہے، اور ہم کتنے سکون کے ساتھ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، نیوک یونیورسٹی، ایک مرتبہ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ مسلمان بڑے دعوے کرتے ہیں ہمارا قرآن محفوظ ہے، اس سے تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کو ویریفائی تو کریں۔ چنانچہ انہوں نے $500 ملین کا بجٹ ایلوکیٹ کیا
اور ایک پوری ڈپارٹمنٹ کی عمارت تھی وہ دی، اور لوگوں کو کہا کہ بھئی ہمیں ویریفائی کر کے بتاؤ کہ قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ لوگ مل بیٹھے کہ کیا کریں؟ ان کا بھی دیکھو قرآن مجید مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں چھپتا ہے، تو ہم مختلف شہروں کی قرآن مجید کی کاپیز کو اکٹھا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نقطے کا زیر زبر کا فرق تو ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی غلطی پکڑ لی تو ہم مسلمانوں کو بے عزت کریں گے کہ دیکھو تمہارا قرآن موجود محفوظ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پوری دنیا سے قرآن مجید کی 40,000 کاپیاں اکٹھی کر لی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑے ہال کے اندر کوئی 300 بندوں کو بٹھایا، اور ایک ایک صفحے کو اسکرین کے اوپر وہ دکھاتے اور کہتے بھئی اس کو ویریفائی کرو، یہ جیم ہے، یہ میم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ 40,000 نسخوں کو ایک ایک حرف دیکھتے دیکھتے انہوں نے 5 سال کے اندر ویریفائی کیا، کسی نسخے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اب اس ذمہ داری کو صرف امت کے مردوں نے نہیں ادا کیا، امت کی عورتوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ قرآن تھی، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ قرآن کی حافظہ تھیں، اسماء رضی اللہ عنہ قرآن کی حافظہ تھیں، اور بہت ساری صحابیات تھیں وہ بھی قرآن کی حافظہ تھیں۔ چنانچہ صحابہ سے یہ عمل آگے چلا۔ تابعین کے طبقہ میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی بہن کا نام تھا حفصہ بنت سیرین، وہ قرآن مجید کی عاشقہ تھی، تو اس نے اپنے گھر میں ایک کمرے کو مسجد بنایا ہوا تھا، مسجد بیت جس کو کہتے ہیں، اور اس میں وہ سارا دن بیٹھ کے عورتوں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ انہوں نے 16 سال مسجد میں اعتکاف کی نیت سے گزارے، قضاء حاجت کے لیے باہر آتی تھیں پھر وہاں واپس۔ قرآن مجید اتنا اچھا پڑھتی تھیں کہ محمد ابن سیرین کو اگر کسی لفظ کی ادائیگی میں کوئی شبہ ہوتا تو ان سے پوچھتے تھے اور وہ بتاتی تھی کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو ایسی ایسی بھی قرآن مجید کی حافظات تھیں عورتیں۔ پھر عورتوں کے مدارس بن گئے اور بچیوں نے مستقل وہاں جا کر قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں یا انڈیا بنگلہ دیش میں بچیوں کے بڑے بڑے جامعات ہیں جہاں سینکڑوں ہزاروں بچیاں قرآن مجید کی حافظہ بنتی ہیں۔ ہمارا تجربہ یہ ہے اگر ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو اور دونوں کو اکٹھا شروع کروائیں تو بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے، بھائی بعد میں بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہنوں کے اندر اوبیڈینس ہوتی ہے، وہ وقت ضائع نہیں کرتی، استاد کی بات مانتی ہیں اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتی ہیں، اس وجہ سے وہ جلدی حافظہ بن جاتی ہیں۔ اور لڑکے چونکہ ریبیلیس ہوتے ہیں، بات نہیں مانتے، منمانی کرتے ہیں، یہ دیر سے حافظ بن جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی کہ جی بچیوں کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے، بچیوں نے مہینے میں 10 دن تو پڑھنا نہیں ہوتا، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کا مسئلہ، تو بچیاں تو قرآن یاد رکھ ہی نہیں سکتی، کیا فائدہ یاد کروانے کا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بچیوں کو قرآن مجید ضرور یاد کروانا چاہیے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ بچی کی زندگی کے 3 فیز ہوتے ہیں۔ پہلا فیز ہوتا ہے پہلے 25 سال، اس میں بچی یونیورسٹی میں پڑھے، مدرسے میں پڑھے، قرآن پڑھے، انگریزی پڑھے، وہ پڑھتی ہے، ہر بچی پڑھتی ہے۔
جو حافظہ بننے والی بچی ہیں وہ 25 سال سے پہلے حافظہ بن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد 25 سے 50 کا فیز ہے. یہ میرڈ لائف ہے ایک لڑکی کی. اس میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا ایک نیا فیملی یونٹ بناتی ہے. اس کی اولاد ہوتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، ان کو پرورش کرتی ہے. اور ایک فیملی جس میں 4-5 بچے ہوتے ہیں، ایک ماں باپ ہوتے ہیں، یہ فیملی سیٹ اپ بن جاتا ہے. اتنے میں عورت کی عمر 50 سال تقریباً ہو جاتی ہے. پھر 50 سال کی عمر میں اس کے بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں، 18-20 سال کے، تو بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اب تیسرا فیز عورت کا شروع ہوتا ہے 50 سے 75 کا. اس میں عورت گھر کی حاکمہ ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے. خامن بھی اپنی ساری آمدنی اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، گھر کا نظام بھی وہ چلاتی ہے، اور بہویں بھی اسی کے رسپانسبل ہوتی ہیں. چنانچہ اگر وہ گھر کا سسٹم دینی بنانا چاہے تو وہ درس قرآن شروع کر سکتی ہے، مدرسہ شروع کر سکتی ہے، اور دین کی خدمت کر سکتی ہے. اگر وہ پہلے حافظہ تھی اور شادی کے بعد اس کو منزل بھول گئی تو 50 سے 75 کا جو سپین ہے اس میں وہ مصلے سے لگ جاتی ہے. ہم نے درجنوں عورتوں کو دیکھا کہ اس سپین میں آ کے وہ قرآن کی پکی حافظہ بن جاتی ہیں، اور کوئی کرنے کا کام ہوتا ہی نہیں تو بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہتی ہیں. تو الحمدللہ کہ وہ پکے حفظ کے ساتھ دنیا سے جاتی ہیں اور اللہ کے ہاں جا کے کامیاب ہو جاتی ہیں. اس لیے جہاں بچوں کو حافظ بنانا چاہیے، بچیوں کو بھی بنانا چاہیے. اب میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ 1985 کی بات ہے. مجھے ان دنوں امریکہ میں رہنے کا موقع اللہ نے دیا ہوا تھا. تو وائٹ ہاؤس سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پہ ہم نے ایک مرکز بنایا تھا اور وہاں پہ میں رہتا تھا. میرے پاس 2 عالم آئے اور مجھے کہنے لگے جی کہ ہم نے آپ کے ذمہ ایک کام لگانا ہے. میں نے کہا کیا کام؟ کہنے لگے کہ یہاں پہ ایک انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی ہے، اس میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں. ہم نے وہاں پہلے ایک عالم کو بھیجنا شروع کیا، مگر جو عیسائی اور یہودی تھے وہ آپس میں مل جاتے تھے اور وہ اس سے سائنس کی باتیں پوچھتے تھے کہ قرآن مجید میں آسمان زمین کی تخلیق کے بارے میں یہ ہے، تو سائنسی طریقے سے بتاؤ. اب عالم کیا جانے سائنسی طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے تو بگ بینگ تھیوری ایک نئی چیز ہوتی ہے. تو وہ جب اس کو مل کے تنگ کرتے، اس عالم نے جواب دے دیا بھائی میں وہاں نہیں جاتا. کہنے لگے کہ پھر ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو ڈھونڈا. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، سائنس جانتا تھا. اس نے جانا شروع کیا. وہ ایسے چالاک لوگ تھے کہ وہ اس سے عربی کی باتیں پوچھتے، صرف اور نحو کی باتیں کہ یہ لفظ کی بناوٹ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، یہ سیرہ کیا ہے اور یہ سیرہ کیا ہے. اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر پھر پھنس جاتا. پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک ایسا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ڈھونڈا جو عالم بھی تھا. ہم نے اس کو بھیجنا شروع کیا. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے اس سے روحانیت کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے، تصوف کی، ذکر کی باتیں، روحانیت کی باتیں. اب اس کو نہیں پتا تھا تو وہ چپ ہو جاتا، اور جب وہ لاجواب ہو جاتا تو یہ اس کو خوب ہیوملیٹ کرتے، مذاق اڑاتے. کہنے لگے کہ پچھلے ہفتے اس نے بھی جواب دے دیا جی میں نے وہاں نہیں جانا. اب اس وقت اسلام کی چیئر وہاں خالی، کوئی بھی نہیں جاتا. چنانچہ وہ لوگ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کوئی حد نہیں.
تو ہماری نظر آپ پہ پڑی، آپ چلیں، آپ دین کا علم بھی جانتے ہیں، سائنس بھی پڑھے ہوئے ہیں اور ذکر سلوک کو بھی جانتے ہیں، تو آپ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی میرا حال ہے جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن۔ کہنے لگے جو بھی ہے ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے، کیونکہ معاملہ اہم تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں جا کے انہوں نے مجھے ریسیو کیا، میں نے ان کو اپنا نام احمد بتایا۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں ایک طالب علم ہوں، آپ اگر کوئی سوال پوچھیں گے اور مجھے اس کا جواب آتا ہوگا تو میں بتا دوں گا، اور اگر مجھے نہیں بھی آتا ہوگا تو میں ٹیلی فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے اس کا جواب آپ کو دوں گا، جواب آپ کو مل جائے گا۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب ہم نے بھی اس انٹرفیتھ کونسل میں ہر ہفتے جانا شروع کر دیا۔ ایک یہودی روایی تھا، وہ بہت چالاک کننگ انسان تھا۔ میں جب وہاں داخل ہوتا تو مجھے اس کونے سے لے کے اس کونے تک یوں دیکھتا رہتا تھا، تو میں بڑا حیران ہوتا کہ یہ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھتا ہے۔ اپنے دل میں سوچتا چونکہ میرا جبہ ہے، امامہ ہے اور ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، تو یہ سوچتا ہوگا کہ دیکھو امریکہ جیسے ملک میں بھی آثار قدیمہ موجود ہیں۔ لیکن ایک دن میں اس کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا، احمد یو آلویز کم ود اے ڈفرینٹ ریسپیکٹیو لک، تم ہمیشہ ایک نئی جو ہے وہ شان کے ساتھ آتے ہو۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ہاتھ میں عصا دیکھ کے وہ سوچتا تھا کہ یہ سنت تو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور میں اس سنت میں عمل نہیں کر رہا، یہ مسلمانوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ امامہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی، اس نے باندھا ہوا ہے، میں ننگے سر بیٹھا ہوں، اور جبہ نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی، حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ جبہ پہنتا ہے اور میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں۔ تو اس کے دل میں نا احساس ہوتا تھا ظاہر اپیرنس دیکھ کے، تو اس نے مجھے یہ بات کہی۔ خیر 2-4 دفعہ اس میٹنگ میں جانے کے بعد میں بھی کمفرٹیبل ہو گیا۔ اب ہر ہفتے میٹنگ ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انٹرفیتھ کونسل کا سلسلہ انہوں نے کیوں شروع کیا ہوا ہے۔ بہرحال ایک دن میٹنگ ختم ہوئی تو سیکرٹری نے کہا کہ بھئی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ تو جب اس نے کہا نا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا، تو میں نے مشورہ دیا کہ اگلی مرتبہ ہر دین والا جو ان کے پاس ہولی بک ہے ان کی، اس کی تلاوت کرے گا۔ ہم ورڈ آف گاڈ کو سنیں گے جو بھی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، ہم ورڈ آف گاڈ کو سنیں گے۔ اس کو یہ آئیڈیا کہنے لگا احمد یو گیو اے برائٹ آئیڈیا۔ اس نے فیصلہ کر دیا۔ تو جی اگلی دفعہ جب میٹنگ میں گئے تو میں ذہنی طور پہ سورہ فاتحہ کو تیار کر کے گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں جو کچھ نازل کیا وہ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ پھر اللہ نے پورے قرآن مجید میں جو نازل کیا وہ سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا۔ پھر اللہ نے پوری سورہ بقرہ میں جو نازل کیا اس کو سورہ فاتحہ میں نازل کیا۔ اسی کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، پریفیس آف دی بک، یعنی پوری کتاب کی سمری اس میں موجود ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ بھی ہم ان کو قرآن کی سمری کیوں نہ سنائیں۔ اب وہاں جا کے بیٹھے، میٹنگ شروع ہوئی تو سیکرٹری نے میرا نام لیا، احمد آپ نے یہ آئیڈیا دیا تھا، اب آپ ہمیں ورڈ آف گاڈ سنائیں۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن جو تھی ان کے سامنے کر دیا۔
انہوں نے سن لی. میرے بعد عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا، اب اس کی باری تھی. تو ان کی بائبل میں ایک چیپٹر ہے جس کو پہاڑی کا واز کہتے ہیں. اس کو بڑا لہک لہک کے وہ پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی، تم ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تم دوسرا گال پہ اس کو پیش کر دو. عمل دیکھو ان کے اور تعلیمات دیکھو ان کی. اب جب اس نے 2-4 فقرے پڑھ لیے تو میں نے ہاتھ ریز کیا، سیکرٹری کو کہا کہ جی مجھے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ طے یہ ہوا تھا کہ ہر دین والا اپنا ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائے گا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بائبل انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ اب بائبل تو اس وقت کی زبان میں نازل ہوئی تھی، انگلش میں تو اس کی ٹرانسلیشن ہے اس کے بعد. تو ٹرانسلیشن تو ورڈ آف گاڈ نہیں ہے نا، یہ تو ٹرانسلیشن ہے. اب جب میں نے پوچھا تو وہ پادری چپ ہو گیا. آگے اس کے ساتھ ربائی یہودی بیٹھا ہوا تھا، وہ میری بات کو غور سے سنتا رہا. پھر یوں ہوا، مجھے کہنے لگا، میں مسجد میں بیٹھ کے اس کے الفاظ کو پورا دہرا رہا ہوں. مسٹر احمد، لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. مسٹر احمد، لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی کے پاس ورڈ آف گاڈ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اگر ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے. بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہاں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے دکھا دی. آج بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں حفاظ بچے بچیاں مرد عورتیں موجود ہیں. قرآن مجید بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح 1400 سال پہلے محفوظ تھا. اور اب ہم میں سے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد میں سے کوئی بچہ حافظ بنے. اس کی ترتیب سن لیجیے کہ بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے تو بچے کو کہیں کہ وہ اسکول کے ساتھ آخری 3 پارے یاد کریں. 30، 29، 28 یہ پارے ذرا آسان ہیں، چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں. ہر بچے کو آخری 3 پارے یاد کروائیں. جب ہو جائیں تو اس کے بعد ٹیچر پیرنٹ میٹنگ ہونی چاہیے. بچے کو بھی بٹھائیں، ماں باپ بھی بیٹھے، استاد بھی بیٹھے، اور اب ٹیچر بتائے کہ بچے کا شوق کتنا تھا اور بچے کی آواز کتنی اچھی ہے پڑھنے میں. اگر وہ ویریفائی کریں جی بچے کے اندر شوق بھی بڑا ہے، ذہین بھی بڑا ہے اور بچہ قرآن پڑھتا بھی بہت اچھا ہے، تو بچے سے پوچھیں کہ بچہ آپ حافظ بننا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہ ابو میں بننا چاہتا ہوں، تو آپ اپنے اس بچے کو باقی قرآن کا حافظ بننے کے لیے بھی متعین کر دیں. ہر بچہ 3 پارے کا حافظ تو ہوگا ہی صحیح. اس کا فائدہ یہ کہ اس کا ایمان بچا رہے گا. کبھی اس نے رمضان میں تلاوت کرنی ہے تو 3 پارے کا حافظ ہے، بیٹھ کے پڑھتا رہے، لفظوں میں پڑھتا رہے. اور اگر پورے گھر میں ایک بچہ یا ایک بچی قرآن مجید کے حافظ بنے تو وہ پورے گھرانے کو لے کے جنت میں جائیں گے. حدیث مبارکہ میں نبی جان نے فرمایا کہ ایک حافظ کو 10 پرمٹ ملیں گے جنت میں لے جانے کے، اور وہ جہنم میں جانے والے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. اب آپ اگر غور کریں تو ایک فیملی کے کتنے ممبر ہوتے ہیں؟ 2 ماں باپ، 4-5 بچے، تو 5 اور 2 7، اور 2 نانا نانی یا دادا دادی، تو 9 بندے بنے. تو ایک فیملی کے بندے 10 کے قریب ہوتے ہیں.
اب ایک بچہ جب 10 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ جس گھر میں ایک بچی حافظہ ہوئی یا ایک بچہ حافظہ ہوا وہ پوری فیملی n بلاک جنت کے اندر جائے گی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عالم اپنے ساتھ 400 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا. حدیث پاک میں ہے. اب بتائیں اگر ایک فیملی کے بندے ہوتے ہیں 10 تو برادری کے اندر جن لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں خوشی غمیں ہوتی ہیں تو وہ 40 گھر ہوتے ہیں تقریباً. باقی تو براہ نام فیملی ہوتی ہے. 40 گھر کلوزلی انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر 40 فیملیوں کی برادری بنتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک عالم اپنی پوری برادری کے گھروں کو لے کے جنت میں جائے گا. کتنا سستا سودا ہے. بچے کو حافظ بنائیں پوری فیملی جنت میں, بچے کو عالم بنائیں تو پوری برادری جنت میں. اور ہمیں تو چاہیے کہ ہر بچے کو حافظ اور عالم بنائیں, اور یہ نہیں کہ بچوں کو بنائیں. اگلی بات بھی سن لیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس بندے نے حفظ کی نیت کر لی, اگرچہ اس نے ایک آیت یاد کی اور پھر اس کی وفات ہو گئی تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیت پر ہے. اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن حفاظ کی قطار میں کھڑا کروا ہے, کیونکہ نیت تو حافظ بننے کی تھی نا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں اللہ ایک فرشتے کو متعین کرتے ہیں جو اس کو حفظ کرواتے ہیں اور وہ قبر میں پورا حافظ بن جاتا ہے. اب یہ کام کوئی ہمارے لیے مشکل تو نہیں ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہر مرد کر سکتا ہے, ہر عورت کر سکتی ہے. اگر ہم FA BA MA پڑھ سکتے ہیں, کمپیوٹر کلاسز لے سکتے ہیں, تو قرآن مجید کے حافظ کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بن سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, وہ گولڈ سمتھ تھے, سنارا جس کو کہتے ہیں, جیولر کہتے ہیں آج کل. انہوں نے گھر کی بیٹھک کے اندر اپنی دکان بنائی ہوئی تھی. میں بہت چھوٹا بچہ تھا, یہ حافظ صاحب سے بھی آدھی عمر کا ہوں گا, تو مجھے ان کی دکان پہ جانا اور ان کا کام کرنا بڑا اچھا لگتا تھا. تو کبھی امی ان کے گھر بھیجتی کسی کام کے لیے, تو میں کام کر کے نا تھوڑی دیر وہاں بیٹھتا تھا اور دیکھتا تھا وہ چوڑیاں بنا رہے ہیں, وہ رنگ بنا رہے ہیں, وہ فلاں بنا رہے ہیں. وہ کئی مرتبہ لمبی لمبی تاریں سونے کی کھینچ رہے ہوتے تھے. تو مجھے یہ سارا کام اچھا لگتا تھا, میں بیٹھ کے دیکھتا تھا. مگر ایک بات میں دیکھتا کہ وہ حافظ صاحب ایک آیت کو بار 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 پڑھتے رہتے, گھنٹوں پڑھتے رہتے. جیسے کوئی بندہ ہیمر اٹ ڈاؤن کرتا ہے نا کسی چیز کو, بار بار وہ اس طرح پڑھتے رہتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں, میرے دل میں قرآن مجید کا حافظ بننے کا شوق ہے, مگر میں اہل و عیال والا ہوں, میں چھٹی نہیں کر سکتا, مدرسے نہیں جا سکتا. تو میں نے ایک قاری صاحب سے طے کر لیا ہے, وہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک آیت کا سبق دے دیتے ہیں اور میں پورا دن اسی آیت کو پڑھتا رہتا ہوں اور شام کو ایک آیت میں ان کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے روزانہ ایک آیت یاد کرتے کرتے 6 سال میں پورا قرآن یاد کر لیا. پھر اس کے بعد حافظ صدیق صاحب ان کا نام تھا, انہوں نے اپنی زندگی میں 27 مصلی رمضان شریف میں سنائے. اگر ایک ایک آیت یاد کرتے کرتے بندہ حافظ بنتا ہے اور قرآن مجید کے 27 مصلی تراویح میں سنا کے دنیا سے جاتا ہے, تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. گھر کی عورتیں بھی کر سکتی ہیں, مرد بھی کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کی جو فوج ہے اس کے فرد بنیں, تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور قیامت کے دن ہماری بخشش آسان ہو جائے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہمیں ذمہ دار ہیں.
ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ جہاں کہیں آپ کو کوئی حافظ بچہ ملے تو اس کو پیار کیا کریں، اس کو ماتھا چومیں، اس کو گلے لگائیں، اس کو انکریج کریں، کیونکہ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ فیملی کے بندوں کو جو جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے ان کو لینے کے لیے لے کے جنت جائے گا۔ مگر یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ نقطہ سمجھنے والے ہیں۔ جب بھی کوئی بچہ حافظ بننے لگتا ہے نا تو گھر کے لوگوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں، کچھ تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کیا بچے کو ملا بنا رہے ہو، مولوی بنا رہے ہو، ملوٹا بنا رہے ہو۔ ان کو پسند نہیں آتی یہ بات۔ جو بندے اس کے حافظ بننے پہ خوش نہیں ہیں اور ان کے دل میں کراہت ہے یا نفرت ہے، یہ قیامت کے دن اس کی شفاعت سے معلوم ہے، کیونکہ یہ تو ایگری نہیں کرتے تھے وہ حافظ بنے تو شفاعت کیسے؟ شفاعت ان کو ہوگی کہ جو اس کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اسے کس کرتے تھے، اسے تھپکی دیتے تھے، بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم اچھا کام کر رہے ہو، اس کی ہمت بناتے تھے۔ یہ حفظ حافظوں سے محبت رکھنے والے لوگ اس شفاعت کے حقدار بنیں گے۔ تو اس کو اصول بنا لیجیے کہ جہاں کہیں کوئی حافظ نظر آئے، کوئی عالم نظر آئے، طالب علم نظر آئے، اس سے محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اس کی برکت سے ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، دوسرا ہماری اولادوں میں سے کسی نہ کسی کو حفظ کی اور علم کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آج حفظ کی یہ محفل تھی تو میں نے چند باتیں بے ربط قسم کی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جس بچے نے قرآن مجید یاد کیا اس نے پڑھا بہت اچھا، میں نے تو آج اس کا سبق سنا ہے، ادائیگی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اس بچے کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے، تو یہ آگے جو کلمات پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ہمیں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک ربع پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں ضرور۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اخبار پڑھتے ہیں؟ تو ہم قرآن مجید کو اخبار کا تو درجہ دے دینا کہ ہم اس کو روز پڑھ لیا کریں۔ ہم اگر روز نہ پڑھیں تو ہم نے تو اخبار کا درجہ بھی نہ دیا۔ اور چوتھا ہے عمل
چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اپنے اللہ کو یاد رکھنا، دست وقار دل و یاد، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچواں کام ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ کو فرصت ہو فجر کے بعد رات کو، تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اب میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بارنس خود اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ دعا کر لیجیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹ پورا کر دیجئے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلا رکھی ہیں، اللہ رحم و کرم والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جس بچے کا قرآن مجید مکمل ہوا، اللہ قرآن مجید کو مرتے دم تک اللہ اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان کو اور ہم سب کو قرآن مجید کا حافظ بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، اللہ عالم قرآن بنا، اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، اللہ ہمیں ناشر قرآن بنا، اللہ ہمیں قرآن مجید کی معرفت نصیب فرما، اللہ قرآن مجید پڑھنے کا لطف نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ قرآن مجید کو پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ ان کو نیک صالح متقی اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ہمارے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں احیاء سنت کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء اور نیک لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی اللہ وہ سب خیریں ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم